ختم ہو گئی تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ ان 2 سالوں میں ایک پیدا ہوئی کہ سری لنکا کی جو پوری اکانومی ہے وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کے جیسے کپڑے بنتے ہیں بچوں کے، بڑوں کے گارمنٹس بنتے ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں۔ وہ کرونا کی وجہ سے وہ انڈسٹری ختم ہو گئی، جیسے بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہے، انڈیا کی بھی ہے، تو وہ بہت کم ہو گیا وہاں پر، اور کرونا کی وجہ سے وہ کام زیادہ نہ، اور سب برآمدات جو ہیں وہ کم ہو گئیں۔ دوسرا ان کی ٹورزم انڈسٹری تھی، اور ٹورزم انڈسٹری جو تھی وہ بھی کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہوئی، اور آخری دنوں میں وہ چونکہ زیادہ تر ان کے جو تھے وہ یوکرین اور روس سے آتے تھے سیاح، تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ تیسری تھی فارن ریمیٹنسز سے تھوڑا بہت چلتا تھا، لیکن کرپشن کی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر وقت ایسا آیا کہ پورے کا پورا سری لنکا جو ہے وہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں ایک برباد ملک بن گیا۔ اب 16 مارچ کے ارد گرد جب یہ صورتحال آئی تو اس وقت ہوا یہ کہ گندم کی کمی اس کے ساتھ اور آ گئی، کیونکہ یوکرین کی جب جنگ ہوئی تو سری لنکا گندم منگاتا تھا یوکرین سے یا روس سے، کیونکہ 40% دنیا کی گندم وہاں ہو گئی ہے، اس کی بھی سپلائی کم ہو گئی۔ اب لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ تہش میں آیا، اور لوگ اٹھے، اور اٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے ان کا وہ خاندانی، سرکاری نہیں، خاندانی گھر کو آگ لگا دی، اور جو ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے جن مشینوں پہ وہ ایکسرسائز مشینیں تھیں ان کو بھی باہر اٹھا کے پٹکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں گھس گئے، انہوں نے وہاں پر 2 پارلیمنٹیرین کو مار دیا، وزیروں کو پکڑا، ان کو ننگا کیا، ان کو جوتے مارے ان کو، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے، سارا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ توڑ دیا، اور وزیر اعظم کی فیملی کو فوج نے وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ صرف اس ساری صورتحال کے اندر سے میں آخر میں جس بات پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران فوج جو ہے آ گئی، اور فوج نے آ کے اس کا کنٹرول سنبھالا، کرفیو لگا دیا۔ فوج جو ہے وہ اسی حد تک سری لنکا میں ایک بات کی بنیاد پر بہت اب تک قابل عزت ہے کہ انہوں نے ٹیملز کے خلاف بہت بڑی جنگ جیتی ہے، اور وہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کی ہماری صورتحال چل رہی ہے کہ اب پاکستان کے اندر کوئی ایک ادارہ ایسا موجود ہے جس کا ایک سپاہی یہاں پر کھڑا ہو، اور وہ سپاہی جو ہے اس پہ لوگ اعتماد کریں کہ یہ کسی دوسرے کی سائڈ نہیں لے گا، اب نہیں، اب شاید ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہم نے صرف 5 دن کی ایک کیفیت دیکھی ہے، 4-4.5 دن کی۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو کا حادثہ ہوا تھا، تو صرف 4 دن کے اندر اس ملک کے اندر وہ کچھ بیتا تھا کہ 47 کے اندر کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی تھی۔ بینک لوٹے گئے تھے، گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی تھی، ریلوے کے انجن آگ لگا دیے گئے تھے، راہ چلتے لوگ قتل ہوئے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتی عورتوں کو جنسی زیادتی کا شکار کیا گیا تھا۔ اور اس وقت پاکستان کھپے کا جب نعرہ لگایا تھا زرداری صاحب نے، تو پھر حالات بہتر ہوئے تھے، لیکن شاید اب پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ نہ چل سکے، کیونکہ 15 سال بیت چکے ہیں۔ ان 15 سالوں کے اندر بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اس میں بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی کے جاں بحق ہونے کے بعد ایک ایسی موومنٹ چلی ہے کہ جس میں بلوچستان کا چپا چپا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ بلوچستان واحد خطہ تھا جس میں پہلی دفعہ شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو قتل کرنے کا رواج ڈالا گیا، اور وہی اس جگہ پہ بولان کے راستے کے اندر کہ پنجابی ہیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ کئی لاکھ پنجابی اب وہاں رہ نہیں پاتے، وہ اٹھ کے چلے آئے، یہاں پر آ گئے۔ آپ نے اسی 2007 کے دوران ہی آپ نے جامعہ حفصہ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد یہاں پر پہلی دفعہ خودکش بمبار ہوئے، اور اب 70,000 خودکش بمبار کی وجہ سے ہمارے شہید ہو چکے ہیں لوگ۔ اس کے ساتھ آپ نے شمالی وزیرستان میں، باقی جگہوں پہ، باجوڑ میں آپریشن کیا، سوات کا آپریشن۔ ان سارے آپریشنز کی یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے قابو پا لیا، ان کے زخم موجود ہوتے ہیں، وہ زخم رستے رہتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اگر سامنے آتے ہیں تو یہ سارے لوگ جو کہ کبھی ایک زمانے میں وزیرستان میں، سوات میں اپنے طور پہ تھے اور خاموش ہو گئے، یا بلوچستان میں، یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسے لمحے کا کہ جب کوئی صورتحال بن جائے تو یہ پھر اپنا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ آج اگر خدا نخواستہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کیا کوئی ایک ایسا ادارہ موجود ہے کہ جو کچھ کر سکے؟ بالکل وہ حالت ہے کہ جو آیت اللہ خمینی کے آنے سے پہلے ہوئی تھی، اور بالکل ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ خمینی کے آنے سے پہلے شاہ آف ایران کو اسی طرح رپورٹیں دی گئی تھیں
18 एजेंसियों ने कि कोई यहाँ पर इनकलाब नहीं आ रहा, लोग पुरसकून हैं, अमीर अब्बास हवैदा की वजारत उज़्मा बहुत अच्छी है, 7 लाख फ़ौज है, सवाक की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको चाहती है उठा लेती है, इसलिए तुम जो चाहो करो। और उसने 7 अप्रैल 1978 को तेहरान के अंदर आर्मी की एकेडमी के अंदर पासिंग आउट परेड में तकरीर करते हुए कहा था, मुझे कोई शख्स नहीं हिला सकता। और जब सूरत हाल ये थी कि जब वो तकरीर कर रहा था तो उसी वक्त तेहरान यूनिवर्सिटी से 100 लड़कों का एक जुलूस जो था वो निकल रहा था। और सिर्फ वो एक जुलूस नहीं था, इसी अप्रैल के अंदर 1 साल बाद शाह ईरान रोते हुए रुखसत हो रहा था और आयतुल्लाह ख़ुमैनी वहाँ से उसका जहाज़ उतर रहा था और उसकी गाड़ी को लोगों ने कंधों पे उठा लिया था। 7 लाख उसकी फ़ौज थी, अमेरिका की पूरी सपोर्ट थी। शायद ISI के पास भी इतने तशद्दुद के मामलात ना हों जितने स्वैक के पास थे। मैंने वो सारे उनके मौज़ा इबरत वगैरह देखे हैं जिन्होंने म्यूज़ियम बना दिए हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उसके बाद ख़ुमैनी की लिस्ट में कौन सी गर्दनें थीं कि जो उतारी गई थीं। 50,000 लोग तो सिर्फ मुजाहिदीन खल्क के थे कि जिनको कत्ल कर दिया गया था। और बाकी मैं लिस्ट बताकर आपको खौफज़दा नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखें, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि कोई और रास्ता नहीं है उस श्रीलंका से बचने के लिए कि जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जिस वक्त बेनज़ीर जो थी उनकी वहाँ पर वो जाम भाग हुई थी, उनका सानिया हुआ था, तो उस साने के बाद अगर मुशर्रफ उसका बहाना बना के इलेक्शन डिले कर देता और फिर उसके बाद इस हालांकि काफिले की रेत की बोरी मौजूद थी, उसके अंदर उसको सब कुछ निशाना बनाया जा रहा था, तो फिर उसके बाद जो खुरेदी होती आप उसको संभाल नहीं सकते थे। खुसूसन असद ज़रदारी को जो हुकूमत मिल गई उसने सारा कुछ ठंडा कर दिया। 88 के अंदर जब ज़ियाउल हक़ का हादसा हुआ था तो उसके बाद भी बेनज़ीर अगरचे कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी लेकिन उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, तो असलम बेग साहब ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि इसको इक़्तिदार दे दिया जाए। चंद भुट्टो के नारे लगे थे प्रेसिडेंट हाउस में GA भुट्टो के, लेकिन उसके बाद मुल्क में अगले 20 साल के लिए अमन हो गया था। आज अगर आप ये समझते हैं कि हम इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो मैं सिर्फ श्रीलंका की एक दफ़ा फुटेजेस देख लें उन वज़ीरों के साथ हुआ क्या है। श्रीलंका में एक अदारा मौजूद था जिस पर लोग एतबार करते थे। गुज़श्ता 1 महीने से जो हालात हैं और जिस तरह हमें हमारे अदारों को दिफा करना पड़ रहा है अपना, और हमारे अदारों को अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा से लोगों को रोकना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि शायद हमारे पास कोई अदारा ऐसा मौजूद ना हो जब उस वक़्त हालात ख़राब हों, इससे पहले कि वो वक्त आए हालात ठीक कर लें। आप इलेक्शन करवाएंगे तो जो इस वक्त का गुस्सा है उसकी सूरत हाल बदल जाएगी। एक और तासुर जिसको आपको ख़त्म करना है और वो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाम में ये तासुर दे रही हैं कि आने से पहले इमरान ख़ान को फ़ौज किसी न किसी तरीके से आउट कर देगी, और अगर वो आउट कर देगी तो फिर हमारे लिए मैदान साफ़ होगा। ये तासुर आपको ख़त्म करना है, वरना कोई इलेक्शन भी इस मुल्क में ना पुरअमन हो सकता है, ना कामयाब हो सकता है, और ना यहाँ बेहतरी ला सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।